یوں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کبیرہ صغیرہ کی فہرست طویل ہے، لیکن تمام گناہوں میں سے 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی سے دشمنی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی دوست اور ولی سے عداوت کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دوسرے سود خوری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، پھر اگر نہیں چھوڑتے سود کو تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ مذکورہ گناہوں میں ملوث لوگ دوسروں کے لیے درس عبرت بن گئے اور انہیں اللہ کا اعلان جنگ کہیں پناہ نہ دے سکا۔ جنگ میں مد مقابل کی قیمتی ترین متاع کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، اس لیے اولیاء اللہ سے دشمنی اور سود خوری پر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، اور تاریخ ایسے واقعات بتاتی ہے کہ سود خور کا انجام نہایت ہی بھیانک ہوا۔ ٹنڈو آدم سندھ کے ایک جنازگاہ میں جنازہ لایا گیا۔ امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امام نے نیت توڑ دی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو لٹایا۔ اس طرح 3 مرتبہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے مرحوم کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ کیا یہ شخص سود خور تھا؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے لاش قبر میں رکھی تو وہ زمین میں دھنس گئی۔ اس پر لوگوں نے لاش کو مٹی میں دبا کر فاتحہ کے بغیر اپنی اپنی گھر کی راہ لی۔ جیسے 20 واقعات ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ سود خوروں کے ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے اکثر یا تو کسی نہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا نفسیاتی دماغی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا روگ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا راحت و آرام سے جینا دشوار ہوتا ہے۔ جن کی اصلیت سے ناواقف لوگ انہیں رشک بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو مصائب اور پریشانیوں کا آلاؤ روشن ہوتا ہے اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔